بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے دورہ چین کو بہت کامیاب قرار دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اس دورہ چین سے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو سٹیبل کرنے میں بڑا فائدہ ہوگا اور اس کے پاکستان کی اکانومی پہ بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب چین کے دورے سے پاکستان واپس آئے تو سب سے پہلے ان کو لاہور کے قریب چونیا کے علاقے میں ایک فوجی افسر کی جنازے میں شرکت کرنی پڑی جو کہ کل لکی مروت میں شہید ہو گئے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک پاکستان میں دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جاتا اور سیاسی استحکام نہیں آتا تو معیشت جو ہے وہ کیسے مستحکم ہوگی. بظاہر آج شہباز شریف صاحب نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد کا پیغام دیا اور انہوں نے فوری طور پر ان کو جواب بھی دے دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نریندر مودی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اچھی بات ہے، ضرور کوشش کریں، تو پاکستان میں جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی؟ یہ سوال میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہہ رہی ہے کہ سیاستدانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرات کرنے چاہیے. تو جب سپریم کورٹ یہ بات کہہ رہی ہے تو جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ اس کو سیریس کیوں نہیں لے رہے؟ تو اس پر ہم آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو دورہ چین ہے بڑا کامیاب رہا؟ میں تو ذاتی طور پر بالکل ہی نہیں سمجھتا. نہ کوئی پازیٹیو سٹیٹمنٹ اس کی آئی ہے، نہ کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے کہ کس طرح کی پازیٹیو رہا ہے. دوسری بات ہے کہ پرائم منسٹر یہاں سے جا رہا ہے اور اس کو وہاں ویلکم کر رہے ہیں ایک ڈپٹی میئر. دس از وے ڈاؤن. پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ کا ڈپٹی میئر آپ کو ویلکم کرے اور وہ آپ کو ریسیو کرے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا ہے. آل دو اس کو بڑا چڑھا کرنے میں انہوں نے بڑا رول پلے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ملا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کوئی خاص پازیٹیو. اب یہ جو آپ نے رسپانس دیا ہے، اس رسپانس سے ہی پاکستانی قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ چین کے دورے کے مسئلے میں بھی پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے پچھلے دنوں جو نیب ترامیم کا جو کیس تھا اس کی ہیئرنگ کے دوران ویڈیو لنک پر آپ کی پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو اس میں سماعت میں شامل کیا، ہیئرنگ میں شامل کیا، اور اس میں کچھ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے جو پولیٹیکل آپ کے جو ایڈورسریز ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں. لیکن ہمیں کوئی اس بارے میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ میری صاحب بیسیکلی یہ ہے کہ جو لوگ اس جو کرپٹ سسٹم ہوتا ہے اس میں سے جو لوگ بینیفیشری ہوتے ہیں وہ کبھی ایسے پازیٹیو سٹیپ نہیں لیتے جو اس کی طرف جائیں کہ مسئلہ ریزالو ہو اور بہتر ہو اور عوام کے لیے ہو، رول آف لا ہو، ڈیموکریسی ہو، پارلیمان مضبوط ہو اور اسٹیبلٹی ہو. یہ وہ لوگ ہیں جس کی طرف سے نہیں ہے. ادروائز ہماری طرف سے تو اس میں ہم نے پہلے دن سے خان صاحب نے کہا تھا، اجازت دی تھی اور ہم سٹیٹمنٹ دے کر چکے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اور ڈائلاگ سب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ سیز فائر ختم ہو. اس پہ سے بارہا ہم نے کر دیا تھا. لیکن آپ نے دیکھا اس کی طرف سے وہ لوگ جو پاور بروکر ہیں ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. نہیں اگر کہا ہے تو میکسم عمران ثناء اللہ صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں سوائے ایک دو دن سے پہلے کی کہ میاں صاحب نے کہا کہ اگر سنجیدگی ہو تو آگے ڈائلاگ ہو سکتی ہے، اس قسم کی ایک سٹیٹمنٹ. لیکن ایز اب ناؤ کوئی ان کی طرف سے نہیں آیا. ہم نے تو کہا ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی. تو اگر ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے اور اس تناظر میں کیا تھا کہ خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی میں معاف کرنے کو تیار ہوں، ملک کی خاطر، قوم کی خاطر یہ میں بانے کو تیار ہوں. اور جب ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے وہ اگر یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو باقی کی طرف سے کیا رکاوٹ ہونے چاہیے؟ رکاوٹ وہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں جو بینیفیشری ہے سسٹم کا، جو فارم 47 لے کے. اچھا، آپ جن کو بینیفیشری کہتے ہیں سسٹم کے، فارم 47 والے ہیں، اس میں آپ بنیادی طور پہ دو بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کو شامل کر دیتے ہیں، ایک مسلم لیگ نون اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی.
اچھا، یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ قومی اسمبلی میں بھی موجود ہیں بیٹھے ہیں. تو اگر آپ ان سے مذاکرات نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں؟ نہیں، مذاکرات کی میر صاحب واقعی یہ ہے، لیکن ہمیں وہ لمیٹیشنز معلوم ہے کہ اس طرح پولیٹیکل پاور میں آپ کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ آپ کر سکتے ہیں، اور ہم اسی پاور میں مطلب ورکنگ ود دا سسٹم دین چینجنگ دا سسٹم کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہی ہم نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی مشورہ دیا کہ ڈائلاگ ہو. تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ رول آف لا پہ ہو سب کے ساتھ بات، رول آف لا، آئین کی سپریمیسی پہ بات ہو. تو اگر آئین کے سپریمیسی پہ بات آ جائے، رول آف لا پہ آ جائیں، تو اس کے ساتھ اس کو آپ یہ کنڈیشن نہ لگائیں کہ جی یہ آپ کے کنڈیشنز ہوگی کہ نہیں جی فارم 47 اور فارم 45 کی تو بات نہیں ہوگی. جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے جس کا جو ریزرویشنز ہو وہ کھل کے ایک دوسرے کو ریزرویشن بتائیں. اچھا، عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں ریلیف مل گیا، سائفر کیس میں ریلیف مل گیا، اب اگر ان کو عدت میں نکاح والے کیس میں بھی ان کو ریلیف ملتا ہے تو آپ کو یقین ہے کہ وہ ریلیز ہو جائیں گے، رہا کر دیا جائے گا ان کو؟ میر صاحب، ہم نے جو دیکھا ہے تو لا اور قانون اور آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے جب اس بات پہ آ جاتی ہے کہ وہ ہمارے کیسز ہو. ہم کورٹ میں چلے گئے، کورٹ میں جب نیچے عدت والے کیس میں تھا، کورٹ نے پہلے سے وہ درخواست ڈسمس کر دی تھی 22 والی کہ میں ٹرانسفر نہیں کروں گا. ہماری بھی ایسی قسم کی توشہ خانے والے کیسز تھے، وہ عدالت نے ڈسمس کر دی، ہائی کورٹ نے بھی پھر ہمیں ریلیف نہیں دیا. اب وہی جج کے سامنے خبر منے کا آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرا آپ پہ اعتماد نہیں، اور جج صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا جو ڈیسیجنز ہے وہ متنازع ہو جائے گا، اور وہ واک اوے کرتا ہے اور کہتا ہے جی میں ہائی کورٹ بھیجتا ہوں. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ پہلے ہم کوشش کر رہے تھے، جج صاحب نے کہا میں نے ان کو سنا ہے، ہم بڑے تحمل کے ساتھ سن رہے تھے اور اس امید کے ساتھ سن رہے تھے کہ یہ بہانہ بنا کر کہ کیس کو لٹکایا نہ جائے. وہ باہر نکلتے ہیں، پرچہ بھی ہمارے اوپر کراتے ہیں، جبکہ سب کچھ گالیاں تو انہوں نے نکالی ہے. تو کوئی جو بھی زیادتیاں تو وہ ہمارے ساتھ ہوئے، لیکن پرچہ بھی کراتے ہیں. نہیں تو پرچہ جن لوگوں پہ ہوا ان کا تعلق آپ کی پارٹی سے نہیں ہے؟ نہیں، ہم میں سے کوئی وکیل نہیں ہے، ایک آدھ اگر وکیل ہوگا، لیکن ہمارے لوگوں کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے. اگر آپ اندر جا کر کے بیٹھے جس طریقے سے وہ بیہیو کر رہا تھا، تو اگر کسی نے مارنا تھا تو اندر ہی وہ چپ کروا دیتا، لیکن کبھی ہم نے نہیں کہا. اور ہم سب نے سب کو کہا تھا کہ کائنڈلی آپ اپنے جو ایموشنز ہیں وہ کنٹرول میں رکھیں. اور میں آپ کو کہوں 12 مئی کو ایون خان صاحب جب ادھر خود تھے، اس وقت ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے ایسی باتیں کی گئی تھیں، اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی طرف سے خان صاحب خود اٹھ کھڑے ہوئے کہ نہیں کورٹ میں تحمل کا مظاہرہ کرے تاکہ کورٹ جو ریلیف دینا چاہیں وہ دے. اچھا، چھوٹی عید سے پہلے آپ بڑے آپٹمسٹک تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے. آپ ابھی بھی آپٹمسٹک ہیں؟ یہ بڑی عید کے بعد رہائی کا کوئی چانس ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ تو کورٹ سے ہم نہیں ہیں، کورٹ کی طرف تو امید لگائے بیٹھے ہیں میر صاحب. لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی کہ یہ عدلیہ کے لیے بڑا ٹیسٹ کیس ہے. عدلیہ کس حد تک آگے ریلیف دینے پہ تیار ہے، اور عدلیہ اٹ سیلف جو ہے اس کی ریپوٹیشن آن لائن ہے، اس کی انٹیگریٹی آن لائن ہے، اس کی انڈیپینڈنس آن لائن ہے. کتنی اتنے عرصہ میں آپ نے رکھا، اور ایک کے بعد دوسرا. آج دیکھے سرگودا میں ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب وہاں ہیں، احمد چٹھا صاحب وہاں ہیں، بلال اعجاز صاحب ہیں، یہ سارے MNAs ہیں. اور یہ وہ جا رہے ہیں اور وہ کیس کے بارے میں، اور وہ کہتا ہے جی ہم بیل میں آئے ہیں، عدالت نے ڈیٹ دی ہے، اور آپ کورٹ کے اندر بھی نہ جانے دیں، اور پھر کورٹ بیل کینسل کرے. تو جو لوگ ریلیف لینے کے لیے عدالتوں کا رخ کرتے ہیں پھر بھی آپ نہیں چھوڑتے، اگر وہ باغی ہوئے پھر بھی آپ نہیں چھوڑتے. تو ایک رول آف لا کا ایک کنسپٹ تو ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا اسمبلی میں آج، اور ہم نے واک آؤٹ بھی کیا. فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم نے واک آؤٹ کیا بیکاز دس از وے ٹو مچ. آپ نے کہا مہدی صاحبہ کہ آپ نے گفتگو سنی ہوگی، دا گڈ تھنگ اس کے اسپیکر صاحب نے اس پہ رولنگ دے دی اور انہوں نے کہا جی میں ریفر کرتا ہوں. سو ہمیں ایک سیٹسفیکشن ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے. میر صاحب ہوگا کیا؟ لوگ گھروں کے اندر فنکشن کرتے ہیں، اس پہ پرچے. اگر اجازت کے ساتھ کرو اس پہ پرچہ کہ اسٹیٹ مخالف بیان ہے. ہم نہیں سمجھتے. لیکن وہ جو نیو یارک میں انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا اس میں جو آپ نے جہاز کے اوپر جو بینر باندھ کے لہرایا اس پہ تو کوئی کیس نہیں ہوا. دیکھیں وہ امریکہ میں ہوا ہے، ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کرتے ہیں اور بڑے لوڈ ہے، اور ساری دنیا خان صاحب کے ساتھ اس بات پہ محبت کرتی ہے کہ جی وہ جیل میں ہے اور ناحق بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ صرف امریکہ نہیں ہے، ایون سینیٹر نے بھی کہا تھا کہ ہمارا سفیر کو جانا چاہیے، وہ خان صاحب سے موقف تو لے لے کہ وہ کیا ہے. تو امریکن لوگ جو اوورسیز پاکستانی خاص کر یورپ اور امریکہ میں وہ بڑے اس بات سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے ملک کو دیکھتے ہیں کہ رول آف لا آپ کے پاس ہوگا تو اسٹیبلٹی ہوگی. ابھی ہم نے چائنا کا ذکر کیا کہ آپ کا ڈپٹی میئر آتا ہے، آپ کے ایک نیوکلیئر کنٹری کا وہ ڈپٹی میئر آپ کو ریسیو کر رہا ہے. دیٹ مینس کہ جب آپ خیرات مانگنے جائیں گے تو دس از ہاؤ یو ول بی ڈیلٹ ود. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نریندر مودی کو
تیسری مرتبہ پرائم منسٹر الیکٹ ہونے پہ مبارکباد دی، اس نے فوراً جواب دیا، فوراً جس تناظر میں انہوں نے دیا. لیکن مودی کو جس انداز سے، لیکن مودی کے الیکشن سے ایک چیز تو ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اٹس ناٹ اے میٹر کہ جو وہ ان کو مبارکباد دیتے، مبارکباد کے مستحق بھی ہوں گے، لیکن میر صاحب وہاں 96 کروڑ رجسٹر ووٹر تھے، 65 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا، آلموسٹ 2 ملین 20 لاکھ کے پولنگ سٹیشنز ہیں. وہ سب لوگوں نے ووٹ دے کر کے اپنے 528 ایم این ایز کو الیکٹ کروایا، لوک سبھا کے ممبران صاحبان کو، اور 8 گھنٹے میں اس کی کاؤنٹنگ ہوئی، اور کاؤنٹنگ کے بعد ود ان 3 days وہ اوت اٹھاتا ہے. اچھا، آپ کے خیال میں مودی کے تیسری مرتبہ پاکستان کے انڈیا کے وزیر اعظم بننے سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ ان کو مبارکباد صحیح دی ہے؟ نہیں، میں تو یہ نہیں سمجھتا. مودی جو ہے ہمارے، جہاں تک اس کے پاس ہمارا آرٹیکل 370 کا ایشو ہے، تو انڈیا کے مسلمانوں نے مودی کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن کہ اپنے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. وہ 242 کا مارجن لے سکا، وہ 272 کو ٹچ نہیں کر سکا. بی جے پی کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. اور واحد پارٹی ہے حامد میر صاحب، واحد پارٹی ہے جس کی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کوئی ایک بھی مسلمان الیکٹ نہیں ہوا. اگر آج عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے تو کیا وہ مودی صاحب جو ہیں ان کو وہ مبارکباد نہیں دیتے؟ دیکھیں، حکومتوں کے ساتھ آپس میں تو ہوتا ہے، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ تو کرتے ہیں. مودی نے بھی کال کیا تھا ان کو، ان کا تو ایک اسپیشل ان کے ساتھ ریلیشن ہے، یہ تو الگ بات ہے. اسپیشل ریلیشن کیا مطلب؟ شریف برادران کے ساتھ مودیوں کا اپنا شاید کوئی اٹیچمنٹ ہے، اس لیے وہ آئے بھی تھے، ان کے پاس آئے تھے. تو اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کے جو سی ایم ہیں خیبر پختونخوا کے، علی مین گنڈا پور صاحب، جی ہاں، ان کا لب و لہجہ بڑا سخت ہو رہا ہے. میں آپ کو اس کی ایک جھلکی سناتا ہوں. سنیں جی علی مین گنڈا پور صاحب کا لب و لہجہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے لیڈر عمران خان کو جیلی کیسوں میں اندر ڈالنے والوں، پہلے تو اپنی نشاندہی کرنے کی جرات پیدا کرو کہ تم میں سے یہ ہے کون جو یہ کر رہا ہے. میں کس سے پوچھوں؟ آئی جی پنجاب میرا مجرم ہے، مریم نواز ہے، زرداری ہے، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، یا کوئی اور ہے؟ اگر تمہارے اندر غیرت ہے، تمہارے اندر جرات ہے، اپنا نام بتاؤ، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم تم سے کیسے نمٹتے ہیں. اچھا، یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے علی میر گنڈا پور صاحب کا یہ کلپ کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کس سے پوچھوں کہ عمران خان پر مقدمات کون بنا رہا ہے. تو کبھی وہ شہباز شریف کا نام لے رہے ہیں، کبھی مریم نواز کا نام لے رہے ہیں، کبھی زرداری صاحب کا نام لے رہے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے سارے معاملے سے. لیکن لب و لہجہ ان کا بڑا سخت ہے، یا کہتے ہیں یا پھر کوئی اور ہے. تو گور صاحب، آپ کو بھی نہیں پتا کہ عمران خان پہ کیس کس نے بنایا ہے؟ میر صاحب، وہ ایک عوامی وزیر اعلیٰ ہے اور بہت اچھا پلے کر رہے ہیں اور عوام کے جذباتوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ ہے ان کی. جب سوات جلسے میں ہم گئے تھے، سوات میں بڑی دنیا نکلی ہوئی تھی اور میں بھی تھا، اور اس وقت بڑا بارش بہت زیادہ تیز تھی، تو ہم نے پروگرام کم بھی کر لیا اور وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں یہی وجہ سے، کیونکہ یہ پبلک ایک سینٹیمنٹ ہے. آپ دیکھو، پبلک اینگر کو ونڈ کرنا پڑے گا، اور پبلک اینگر کو ونڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بھی انوالو ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کر کے کسی ایکسیڈنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کوئی جمہوریت کا ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ وہ بڑے اچھے طرح جانتے ہیں. وہ اب یہ جب وہ بات کرتے ہیں، پبلک میں آ جاتے ہیں اس طرح، تو وہ پبلک سینٹیمنٹ لوگوں کے نظر میں لے کے آتے ہیں. صاحب اقتدار والوں کو، جس کو میں نے آپ کو لفظ استعمال کیا، پاور بروکر والوں کے سامنے وہ لے کے یہی آ رہے ہیں کہ یہ پبلک اینگر ہے، ان کو ونڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک کیس کے بعد دوسرا کیس نکال رہے ہیں، آپ بہانے لگا کر کے کیس کو بڑھا رہے ہیں، آپ ان کو باہر نہیں آنے دے رہے ہیں، اور کیس پہ کیس بنتے جا رہے ہیں، اور نہ صرف خان صاحب پہ بلکہ لیڈرشپ پہ بھی کیسز بن رہے ہیں. اور آپ کی کیس کی کوئی کیسز بھی ایسے کہ کوئی نہ کوئی نام آپ ان کو دے دیں، کہیں بھی پولیس اسٹیشن ہو اور کوئی بھی پوائنٹ ہو، وہ چاہے لڑکی ہو، لڑکا ہو، میل ہو، فیمیل ہو، لیڈرشپ ہو، آپ سب کے خلاف ایسے کر رہے ہیں. تو اتنا بڑا نیٹ وائڈ آپ اتاریں گے، وہ کریں گے، ڈالیں گے، تو obviously ملک کا تو نقصان. یہ جو آپ کی جو تحریک تحفظ آئین ہے، جس میں آپ محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ مل کے مختلف سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، کہاں تک پہنچا وہ؟ ابھی تک جو تحریک ہم چلا رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آن بورڈ آئیں گے، اور ہم 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ آگے جا رہے ہیں. خان صاحب کے لیے تو چلا ہی رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن کسی صورت رگ نہ ہو. اس سے رگ الیکشن کا بھی کچھ آؤٹ پٹ ہو، بٹ الیکشنز کا بھی رگ نہ ہو.
اس میں جو لوگ رول پلے کرتے ہیں وہ رول پلے نہ کرے. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو, وہ اپنا رول پلے کر سکے. جو عوام کا مینڈیٹ رکھتے ہیں وہ لوگ اسمبلی میں جائیں. اور دوسرا ہے کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہو. ساری پرابلم لوگوں کو یہاں سے ایک شروع طرف آپ سن رہے ہیں ہم کہ عید کے بعد کوئی بہت بڑا ایک اپوزیشن کا الائنس جو ہے اس کو آپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اس کا اعلان کریں گے. دوسری طرف آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ عید کے بعد آپ لوگوں کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے؟ دیکھیں ہمارے خلاف تو کریک ڈاؤن آلریڈی آن اٹس وے ہے اور وہ تو شروع ہے, بٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انف از انف. آج شبلی فراز صاحب کے گھر بھی چلے گئے, کہتے ہیں جی ہم آپ کے انکروچمنٹ ختم کر رہے ہیں. انکروچمنٹ آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے, وہ تو گزشتہ 20 سالوں سے یہاں اسلام آباد میں مقیم ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ سے. تو ابھی آج جاتے ہیں آپ اور آپ کرتے ہیں کیا دکھاتے ہیں. ہمارے سینٹرل آفس کو پاس آ گئے, میں خود وہاں پہنچ گیا. ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے کبھی پی ٹی آئی کو کبھی نوٹس ہی نہیں بھیجا. اگر آپ کے پاس رسیدیں تو وہ دکھائیں. اگر آپ نے پی ٹی آئی کو نوٹس کبھی لکھا وہ نوٹس دکھائیں. نہ ان کے پاس نوٹس تھا پی ٹی آئی کے نام, نہ ان کے پاس کوئی رسید تھی. تو ہم تو یہ اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کوشش تو ہمارے خلاف تو بہانہ ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہانے اب ختم ہونے چاہیے, کامن سینس پریویل ہونے چاہیے. دس از انف. اب بجٹ بھی آنے والا ہے, تو یہ جو حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی آپ نہیں دیکھ رہے, اس میں معاشی ایشوز جو ہیں, معاشی مسائل پس منظر میں جا رہے ہیں. ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے, دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, وہ اپنے ساتھ جو زیادتیاں ہیں اس پہ زیادہ بات کرتی ہے, جو عوام کے مسائل ہیں اس پہ بات ہی نہیں کرتی. جو حکومت ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس میں عوامی مسائل پہ بھی بات نہیں کر رہی, لیکن اگر قانون سازی کی طرف بھی جا رہی ہے, آئی ایم ایف کو بھی دیکھ رہی ہے اور یہ کام کر رہی ہے, ان کے انسٹرکشن پہ جو چل رہی ہے وہ بھی غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے کر رہی ہے. آج کا دن کا میں بتا رہا ہوں 4 قوانین کو انہوں نے رکھا ہے. پوسٹل سروس کا رکھا ہے, NHA کا رکھا ہوا ہے, میری ٹائم کا رکھا ہوا ہے. اس میں شپنگ والوں میں چینجز کرنا چاہتے. کیا آرڈیننس لے کے آئے, کہتا ہے کمیٹی میں ریفر کیا. کمیٹی میں 20 ممبر ہوا کرتے ہیں رول کے مطابق. رول ریکوائر کرتا ہے کہ آپ نے وہاں بحث کرنی ہے. منیمم 10 ممبران صاحبان ہو تو 4 ممبر اپنے بٹا کے کہا یہ انہوں نے امینڈمنٹ کر دی اور واپس بھیجا. اور کتنے ٹائم میں 6 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک 4 قوانین میں کہتا ہے کہ ہم نے چینجز کیے. اور 4 قوانین کی جو چینجز ہے وہ کتنے پیجز پہ مبصر ہیں, 24 پیجز میں کہتے ہیں آدھا گھنٹہ میں چینجز کر کے ہم نے لے کے آیا. ہم میں سے کسی ایک نے بھی ان کو جوائن نہیں کیا. ہماری کوئی کمیٹی ابھی نہیں ملی, لیکن حکومت نے کیسے نوٹیفائی کیا کہ ہماری کمیٹی بھی ممبران صاحبان ہوئے اور لا کو آگے اسمبلی میں بھی پریزنٹ کر رہے ہیں. تو لیکن دوسری آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو انیکا مہدی صاحبہ کا جو ایشو ہے اس پہ اسپیکر نے رولنگ ایاز صادق صاحب نے ایک رولنگ دی ہے. ڈپٹی اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر نے دی. آپ کو لگتا ہے اسپیکر کا آفس جو ہے یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کو ڈائلاگ کروانے میں کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے؟ میں نے بارہا اسمبلی پہ کہا اور میرے باقی کولیگز نے بھی باہر کہا ہے, بلکہ میں نے تو ایک فرنٹ کر کے کہا ہے اسپیکر صاحب کو کہ وی وانٹ ٹو پروٹیکٹ یو, ٹو ڈیفینڈ یو, ٹو سپورٹ یو. لیکن آپ پارٹی کے چنگل سے تورا نکل ہے, کسٹوڈین آف دا ہاؤس بیٹے. ہم آپ کو ٹائم مانگتے ہیں, پوائنٹ آف آرڈر مانگتے ہیں, پوائنٹ آف آرڈر بھی نہیں دیا. آج بھی انیکا مہدی کو ٹائم ملا, عمر صاحب والے ایشو پہ ہم واک آؤٹ کرے, ہمیں ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا. انیکا مہدی صاحبہ کے ایشو پہ ہم نے بڑا انسسٹ کیا. سو دس از ناٹ دا وے کہ آپ پارلیمنٹ میں کنڈکٹ کرتے پروسیڈنگز. آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, ایچ اینڈ ایوری ممبر آپ کے لیے ایکول ہے. اگر وہ ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھانا چاہتا ہے, آپ نے جب واک آؤٹ کیا قومی اسمبلی سے تو کسی اور جماعت نے آپ کا ساتھ دیا؟ نہیں, ہمارے تو صرف پی ٹی آئی کا ایک ٹوکن ہے, ہم پی ٹی آئی والے ہی کر رہے تھے, جو مطلب پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل یہ ہم نے کر دیا, اور یہی ہم اپوزیشن میں. اچھا, اور آخر میں یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ نے مولانا اور ہمارے ساتھ ہمارے جو اتحادی فضل الرحمان صاحب کی آپ نے بات کی, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد وہ آپ کے ساتھ مل کے کوئی پریس کانفرنس کریں گے یا کوئی مشترکہ جلسہ ہوگا؟ مشترکہ جلسہ بھی ہو سکتا ہے, پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے, لیکن ابھی ہماری بات چیت چل رہی. اسی ہفتے انشاءاللہ تعالی ہماری میٹنگ ہوگی اور ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی لیڈرشپ ان کے ساتھ ملے گی اور ہم طے کرتے رہیں گے اپنے ٹی او آرس. تو امید ہے انشاءاللہ کہ عید کے فوراً بعد اس میں بڑا پیش رفت ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ بیرسٹر گور خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم حکومت کے ایک سینئر منسٹر سے بات کریں گے جو کہ دورہ چین میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے اور ان کا تعلق پنجاب سے ہے, اور ہم ان کو یہ بھی بتائیں گے کہ پنجاب حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ پنجاب میں مہنگائی پر بڑا قابو پا لیا گیا ہے. ہم ان کو کچھ گراؤنڈ ریئلٹی بھی دکھائیں گے. انتظار کیجئے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور خان صاحب سے, اور انہوں نے گفتگو کے آغاز میں یہ کہا کہ جو وزیر اعظم کا دورہ چین تھا اس کے بارے میں انہوں نے کوئی اچھی رائے کا اظہار نہیں کیا. لیکن ہم اس دورہ چین کے حوالے سے ایک جو سوال رکھنا چاہ رہے ہیں وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب کے سامنے. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. خواجہ صاحب, جو وزیر اعظم صاحب جب چائنا میں موجود تھے, آپ بھی ان کے ساتھ تھے, وہاں پر انہوں نے بشام کے واقعے کا ذکر کیا اور اس پہ انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا. ہر پاکستانی جو ہے وہ اس پر بڑے افسوس اور ندامت کا بھی شکار ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب چائنا سے واپس آئے تو فوری طور پہ ان کو آج صبح جو ہے ایک فوجی افسر کیپٹن فراز کے جنازے میں شرکت کرنی پڑی. اب یہ جو اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کے جنازوں میں شرکت کر چکے ہیں, آپ بھی ان کے ساتھ گئے ہیں کئی دفعہ, یہاں تک کہ آصف زرداری صاحب بھی جو ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے جو سیکیورٹی فورسز پر حملے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں, ہمارے افسران اور جوانوں کی شہادتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب کیپٹن فراز جو ہے 19 جون کو جو اس کی شادی تھی تو اس کے جو سہرے کے پھول ہیں وہ اس کے جنازے کے پھولوں میں بدل گئے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ سوال اٹھانا جائز نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا نیٹ ورک اور ان کے فیسیلیٹیٹر مل کر ہمارے افسران اور جوانوں کو شہید کر رہے ہیں, یہ کس کی ناکامی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب, آپ نے بڑا ایک سینسٹیو ایشو جو ہے اٹھایا ہے, اور مہربانی ہے آپ کی کہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیں, یہ جو ٹی ٹی پی جو ہے نا, یہاں پہ کارروائیاں بغیر کسی اندرونی جو ہے امداد کے نہیں کر سکتی. مثلا یہ جو گاڑی آئی جو داسو جس نے بلاسٹ کیا, جس میں 5 شہید ہوئے ہیں, ورکرز جو ہیں وہاں پہ جو کام کر رہے تھے چینی, وہ 10 دن یہاں پہ پھرتی رہی ہے, پوری لدی ہوئی تھی وہ بارود کے ساتھ. اچھا. وہ گاڑی, اور وہ چمن کے راستے داخل ہوئی ہے. سارے لوگ پکڑے گئے ہوئے ہیں, ٹوٹل جتنے اس میں انوالوڈ تھے سب پکڑے گئے, کم از کم جو پاکستان. آپ ذرا سوچیں کہ چمن سے آئی وہ گاڑی جی اور بشام پہنچی جی, اور راستے میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی. ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی. اب راستے میں جو چیک پوسٹیں ہیں, کون لوگ ہیں ان میں, یہ سارے روٹ جو ہیں اسمگلنگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یہاں سے ہمارا یوریا بھی اسمگل ہوتا ہے, ہماری گندم بھی اسمگل ہوتی ہے, گاڑیاں بھی بغیر اسمگل گاڑیاں بھی اسی روٹ سے آتی ہیں, اور پٹرول بھی اسی روٹ سے آتا ہے. یہ روٹ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, تو اس کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا. دوسری یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ میں کوئی لنکیج جو ہے زبردستی جوڑنے کی کوشش نہیں کر رہا, پی ٹی آئی نے جس قسم کا ماحول بنایا ہوا ہے اس ملک کے اندر جو ہے انسٹیبلٹی کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, اور خصوصاً ہمارے دفاعی اداروں کو جس طرح وہ برملا جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں, زبانی جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹی ٹی پی والے جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں, ان کے شہادتیں ہماری ہو رہی ہیں جوانوں کی, جس طرح آپ نے کیپٹن. لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی حملے ہو رہے تھے. اس وقت بھی حملے ہو رہے تھے, اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جتنی حمایت جو ہے اوپنلی انہوں نے کی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مکمکہ کر لینا چاہیے, اور 3-4 ہزار جو لوگ وہاں سے آ کے سوات میں بسائے گئے, یہ اسی وقت کے خواجہ صاحب آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے اس میں جنرل باجوہ بھی تھے, جنرل فیض. میں انہی کا نام لینے لگا تھا, لیکن جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے آ کے, میں آگے یہی فکرہ کہنے لگا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے آ کے ہمیں بریفنگ کہی اور فوائد بتائے کہ یہ چورن جو ہے اس کھانے سے جو ہے ساری قوم کو آزما ٹھیک ہو جائے گا. اور پی ٹی آئی والے سارے بیٹھے ہوئے تھے, ان کی مرضی سے آتے تھے یہ اسمبلی کے اندر جو بھی کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی انہوں نے جنرل فیض نے یا باجوہ نے جو بھی کیا اس میں پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی مرضی شامل تھی, اور عمران خان وقتاً فوقتاً جو ہے ان کے طالبان کے حق میں بیانات بھی دیتے رہے ہیں. اس یہ بھی آپ کی تاریخ کا حصہ ہے. تو میں اس میں ایک جو ہے وہ گٹھ جوڑ کی بھی جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں کہ ایک پاسبلٹی ضرور ہے کہ یہ جس طرح کا ٹویٹر کے اوپر یا انسٹاگرام پہ یا فیس بک کے اوپر ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے بڑے مہینوں سے, خاصے مہینوں سے, ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہم نے ان سے مذاکرات بھی کرنے ہیں, اور پھر یہ نیریٹو بناتے ہیں.
اور اس میں جو ہے شہداء کی بھی تضحیق کرتے ہیں. ان کی جو قربانیوں کی جو ہے وہ اس کا میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی پاکستانی اس قسم کی گفتگو نہیں کرے گا ان کے متعلق جو لوگ اپنی جانیں جو ہے قربان کرتے ہیں وطن کے ساتھ. ان کی کوئی سیاست تو نہیں ہے نا. اگر کوئی شہید ہوتا ہے, کیپٹن فراز شہید ہوا ہے یا کرنل کاشف یہاں پہ شہید ہوئے, یا دوسرے شہداء ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی شہید ہو رہا ہے. کوئی گزر کا رہنے والا ہے, کوئی گلگت کا رہنے والا ہے, کوئی قصور کا رہنے والا ہے, کوئی لکی مروت کا رہنے والا ہے, کوئی چکوال کا رہنے والا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ملک کے لیے جان دے رہے ہیں نا, اس مٹی کے لیے جان دے رہے ہیں. آپ ان کی شہادتوں کی توہین کرتے ہیں. بالکل آپ دیکھیں سارے کے سارے جتنے اکاؤنٹس ہیں پی ٹی آئی کے, اس میں گالیاں دی جاتی ہیں. قابل مذمت ہے یہ. لیکن خائے صاحب اگر میں یہ بات درست کر رہا ہوں نا, ان کے اکاؤنٹس جو استعمال ہو رہے ہیں. ایک طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں سوشل میڈیا کے اوپر, ہاں سوشل میڈیا پہ آج جو ہے ان کی مذاکرات شروع ہو جائیں تو یہ تعریفیں کرنی شروع کر دیں گے. آج ان کے مذاکرات شروع ہو جائیں تو سب اچھا ہو خائے جائے. صاحب اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ٹھیک ہے یہ بھی ایک سچویشن ہے پاکستان میں کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو رہا تھا کل نیو یارک میں, تو وہاں پر ایک جہاز کے پیچھے ایک بینر بندہ ہوا تھا عمران خان کو رہا کرو. تو ایک تو سچویشن یہ ہے. دوسری طرف یہ بھی سچویشن ہے کہ پاکستان اور انڈیا سے میچ ہارنے کے فوراً بعد آج شہباز شریف صاحب نے نریندر مودی کو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے پہ مبارکباد دی. اس نے فوری طور پہ ایک پازیٹیو رسپانس بھی دیا. تو اگر مودی کے ساتھ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے تو یہ پی ٹی آئی والوں سے کیوں نہیں, وہ کمیونیکیشن تو ایک فارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے جو ڈپلومیٹک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہم نے کون سا اس کو محبت نامہ لکھ دیا؟ اس نے تو اس الیکشن کمپین میں پاکستان کے خلاف بہت باتیں کی. پاکستان کے خلاف مسلمانوں کو مروایا ہے باقاعدہ. وہ قتل عام کیا ہوا قاتل ہے وہ مسلمانوں کا. اس کا تو پورا پولیٹیکل کیریئر جو ہے مسلمانوں کے خلاف. اس کو مبارکباد دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک ڈپلومیٹک ریکوائرمنٹ ہے کہ جی اب انہوں نے ہمیں مبارکباد دی تھی جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے. دیٹ واز جسٹ اے کوئٹ پرو کو. میں سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کوئی, اب تو سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ سیاستدان آپس میں مذاکرات کریں, تو یہ کیا کوئی مذاکرات نہیں؟ دیکھیں جی, مذاکرات تو میاں نواز شریف کا بھی آیا ہے, اسد زرداری صاحب کا بھی بیان ان کے حق میں آیا ہے. وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں آرمی چیف اور DGI سے مذاکرات کروں گا. ساتھ اس ادارے کو جو ہے گالی دیتے ہیں, اس ادارے کو برا بھلا کرتے ہیں, ساتھ کہتے ہیں مذاکرات کرو. اگر وہ خیر پا دیں تو انہوں نے پیری ڈگ پہن دے. یہی ہوگا نا جو پہلے ہوا تھا. کوئی چانس ہے اس کا ویسے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا چانس ہے. میرے تو خیال ہے کوئی چانس نہیں ہے کہ ساتھ آپ گالیاں دیں. دیکھیں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شہداء کو جو ہے جو کے متعلق جو زبان استعمال کر رہے ہیں, سب سے بڑا ان کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ ان کے ماں باپ نہیں ہیں, ان کے بہن بھائی نہیں ہیں, ان کی بیوی بچے نہیں ہیں. ان کا دکھ جو ہے وہ ساری قوم کا دکھ ہے. بالکل شہداء کے خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ان کے خون کا تقدس جو ہے اس کا تو خیال کریں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں ڈیولز ایڈوکیٹ کا کردار ادا کر رہا ہوں کہ آج اس طرح کے قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب کے مسئلے پہ بات ہوئی, انیکا مہدی صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ میرے حافظ آباد میں گھر کے 4 دیواری کے اندر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہو گیا. تو اگر اس طرح ان کو گرفتار کریں گے آپ, ان کی عورتوں کو بھی گرفتار کریں گے تو یہ ریاکشن نہیں کرے گا. تو مریم نواز عورت نہیں تھی, اس کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا تو غلط ہو رہا تھا. نہیں گرفتار نہیں, میرا مطلب کسی نے مذمت کی تھی اس وقت. جو ڈھونا پٹنا آج کل پہ آ گا اس وقت کچھ ہوا تھا؟ ہم نے بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ سارا ظلم سہا تھا. آج وہ کہتا ہے, عمران خان کہتا ہے کہ جی مجھے پنکھا دو, مجھے ٹی وی دو, میرے یہ دو, مجھے وہ دو. اور جب امریکہ کھڑے ہو کہتا ہے میں جا کے ان کا ایئر کنڈیشنر اتراؤں گا, میں ان کا ٹی وی لے لوں گا. میرا مطلب ہے کہ کم از کم ایک سوال میرا جی, عمران خان کے دور میں آپ پر غداری کا مقدمہ بنانے کی کوشش ہوئی. جی ہم نے کہا 50 سال کا میرا دوست ہی جنہیں میرے خلاف پریس کانفرنس کی تھی شفقت محمود. اچھا, ہم نے آپ کو یاد ہے اس وقت بھی کہا یہ غلط ہو رہا ہے. تو اب کیا اینا رولا نہیں سی پہ آئے گا جنہیں کہ ساڑھے واسطے جڑائے گا. وہ تسی یاری دوستی رولا پایا نا. لو لیکن خائے صاحب اب یہ غداری کے مقدمے جو ہیں یہ کب تک اس طرح چلتے رہیں گے؟ کیونکہ غداری کے مقدمے عمران خان کی حکومت قائم کرے یا شہباز شریف کی حکومت قائم کرے, غداری کے مقدموں سے غدار کم نہیں ہو رہے, بڑھتے ہی جا رہے ہیں. میں آپ کی بات سے بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, 100% میں سپورٹ کر رہا ہوں آپ کے اس آرگومنٹ کو. لیکن یہ بات سنیں, غداری جو ہے دو قسم کی. ایک تو یہ ہے کہ مجھے ٹارگٹ کیا گیا کہ جی اس آرٹیکل 6 لگاؤ, اس کے فائل لاؤ, یہ ساری بات, وہ تو ایک بات ہے.
دوسرا یہ ہے کہ آپ سے اقتدار چھن گیا ہے تو آپ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں جس طرح غدار باتیں کرتے ہیں. آپ سے اقتدار چھنا گیا ہے نا. وہ شیخ مجیب کی بات کرتے ہیں جو آپ بھی کرتے تھے. آپ بالکل کرتے تھے, بالکل کرتے تھے, لیکن میں تو عینی گواہ ہوں نا. آپ بھی اس وقت بچے ہوں گے جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, 1970-69 کی میں بات کر رہا ہوں. میں شیخ مجیب کو ملا ہوا ہوں. میں 4 وزرائے اعظموں کو جو ہے بنگلہ دیش کے ملا ہوا ہوں. تاج الدین, مشتاق کھنڈکر, نظر الاسلام اور مجیب الرحمان, 4 کو ملا ہوا ہوں. یہ بڑی ایک آپ جب آپ ملے تھے شیخ مجیب کو وہ غدار تھا؟ نہیں, وہ اگرتلہ کانسپریسی کیس میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ غدار تھا اس وقت. تو پھر آپ کے اور عمران اور خان جو ہے نہیں, آپ کو اور عمران خان کا موقف نہیں, عمران خان نے پہلے کیا کہا تھا اس کے بارے میں؟ سر 2011 میں عمران خان نے اسی انٹرویو, میرے انٹرویو میں, اسی پروگرام کے انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ جو بھی ان کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا 2011 میں. نہیں, میں دیکھیں وہ اس نے شیخ مجیب کے بارے میں زیادہ جو بری بات ہے اس نے اوپینین اپنے چینج کیے ہیں. کسی وقت کچھ کہا, کسی وقت کو, یہ اس کی عادت ہے. وہ میرا مطلب جو سوٹ آیا کیا چھڑا ہے, جنہیں نال کو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہنا کہ آپ کے بارے میں بھی تو رائے چینج کی نا. پہلے تو وہ نون لیگ کے بہت قریب تھا, آپ کا بڑا دوست تھا, اس کا بھی میں عینی شاہد ہوں. ہاں بالکل, تسی رل کے روٹی کھا دی تھی میرے کو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے مہمان ہیں. خواجہ صاحب, کیا لگ رہا ہے پھر اب عید کے بعد یہ غداری کا مقدمہ قائم ہوگا یا اگر عدت کیس میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے تو رہا ہو جائیں گے؟ میں کوئی میر صاحب سیریس نوٹ کو پروڈکٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ دیکھیں کہ میں ججمنٹ جو سائفر پہ آئی ہے, اعتراف جرم انہوں نے جلسے میں کیا, اس کے باوجود جو ہے ان کو ریلیف ملی ہے. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پارٹیزن سیاست کا شکار ہو چکا ہے. ہر شخص نے, چاہے وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہو, میں جو جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں, ان سب نے وہ انصاف کے جو سائیڈ پہ نہیں ہیں. وہ اپنے اپنے جو ان کے سیاسی وابستگی ہیں یا لائکس اینڈ ڈس لائکس ہے اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. اگر انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں تو میرا خیال ہے کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن بڑے بڑے محترم جج صاحبان ہوئے ہیں, انہوں نے عمران خان کے وقت کیا کیا, کس کے کہنے پہ کیا کیا ہے, سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے. کہنے کو ہم بھی کہہ سکتے ہیں, ایویڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ایک دن تاریخ پہ کیا کہا, 2 دن کے بعد اسی کو اس کا الٹ کر دیا, اور اس قسم کے معاملات جو ہیں. میں یہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے تمام تر ادارے جو ہیں نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, سویلین اداروں کی بات کر رہا ہوں, اس میں وہ تو ایکسپریس نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. جو فوج ہے ہماری تو وہ تو زیادہ سے زیادہ آئی ایس پی آر کے ذریعے کو ایکسپریس کر لیں, لیکن ہم تو روزانہ ایکسپریس کرتے ہیں, اسمبلی میں بھی کرتے ہیں, یہاں بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں. عدالتیں جو ہے وہ اب ٹیلی ویژن پہ چلنی شروع ہو گئی ہے, وہ وہاں پہ ایکسپریس کرتے ہیں, بلکہ وہ نام لکھواتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہمارا ریمارک ہے اس کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھیں. تو یہ سارے کے سارے پارٹیزن ہو گئے ہوئے ہیں. ان کی کوئی نیوٹریلٹی یا کوئی اصول پسندی یا اصولوں پہ کاربند ہو کے کوئی کرنا, سیاست کرنا یا میڈیا چلانا یا جوڈیشری کا فرض ادا کرنا, یہ چیز جو ہے مفقود ہو چکی ہے ہمارے سسٹم سے. یہ پریکٹس میں نہیں رہی, اور یہ بدقسمتی ہے ہماری. یہ بہت بڑا جو اس میں سب سے زیادہ نقصان تو پھر عوام کا نا, سب سے زیادہ عوام کو نا, جن کو ہم تو اپنے مفادات کو زبان دے رہے ہیں نا. آپ اپنے مفادات کو دے رہے ہیں, میں اپنے مفادات کو دے رہے ہیں, یہ جو بینچ پہ بیٹھے ہیں وہ اپنے مفادات کو دے رہے ہیں. عوام کا کون سا, عوام کا کیس اگر لڑنا ہو جوڈیشری نے تو 2 ملین سے زیادہ کیس جو ہے پہلے ان کے لیں, ضمانتوں والے چھوڑیں. میں صرف اندر بیٹھے جو ہوئے ہیں, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے صرف چند سیکنڈ عوام کا کیس بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ میں پیش کر رہا ہوں, اپنی زبان سے پیش نہیں کر رہا بلکہ عوام ہی کی زبان سے پیش کر رہا ہوں. اور کیونکہ بجٹ آنے والا ہے تو اس لیے بہت ایک مثبت اپروچ کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل دعویٰ کیا جا رہا ہے جی کہ بڑی مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے, افراط زر کم ہو گئی ہے. تو یہ صرف چند سیکنڈ کی ہیں. خواجہ صاحب کا تعلق کیونکہ پنجاب سے ہے, سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے, تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے, آپ اشتہارات دیکھ رہے ہیں جی کہ گوشت سستا ہو گیا ہے. ذرا دیکھیں گوشت کتنا سستا ہوا ہے, ذرا راول پنڈی میں دیکھیں جی گوشت کتنا سستا ہوا ہے. حکومت ہی گھر بیٹھی ہوئی ہے, عوام کو کہہ رہی ہے جی آپ
اتنے کا بیچو 1350 کا, تو 2000 پیچھے سے آ رہا ہے, ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا کیونکہ مال مہنگے ہیں, پیچھے سے مال بہت مہنگے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ایسا کریں کہ حکومت کو بولیں ہمیں بکرے لے کے دے دے, تو ہم 1300 کیا 1200 بھی بیچ لیں گے. دواخانے میں 2000 پر ریٹ ہے پر کے جی کا. یہ لوگ باہر بھیج رہے ہیں 2425 روپے کلو باہر جا رہا ہے, تو یہ کدھر 1300 1350 روپے بیچیں گے ادھر دکانوں پہ؟ 1300 سے 62 روپے کلو نہیں مل سکتا کوئی. منڈی میں 10 کلو بکرا 20,000 21,000 سے کم منڈی میں نہیں ملتا. گورنمنٹ کا کام ہے کہ پیچھے اس چیز کو دیکھا جائے کہ خالی یہ نہیں کہ دکاندار کو ریٹ دیا جائے کہ آپ اس چیز پہ بیچیں. سر اس ریٹ پہ عمل تو نہیں ہوا, پیچھے سے ہم کو جو مل رہا ہے تو 1800 2000 روپے ہم سے پیچھے سے مل رہا ہے, ہم اس ریٹ پر کس طرح بیچ رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے پہلے ہمارے سلیٹر ہاؤس میں آئے جو ان سے 1900 روپے کلو ادھر تلائی کر رہے ہیں, اور آگے دکانوں کے 60 ہزار کرائے ہیں. گورنمنٹ ہمیں 1200 دے, ہم 1265 بیچیں گے, 1266 روپے ہم بیچیں تو ہمیں پھانسی لگا دیں. میرے پاس مختلف شہروں کی صورتحال ہے اسی طرح. خواہ صاحب, حکومت کہہ رہی ہے, میں کمنٹ کروں؟ ہاں بتائیں. میں کمنٹ کروں. بڑا اچھا کیا آپ نے بھی. میر صاحب یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اسلام آباد شہر میں ایک مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا, مہینے 1.5 2 مہینے پرانی بات ہے. بائی چانس میں گزرا تھا یہاں پہ, یہ انفارمیشن منسٹری ہے اس کی بیک سائڈ پہ مسجد. انہوں نے مجھے کہا جی یہاں پہ اسلام آباد میں 3 ریٹ ہیں, ایک منڈی کا, دوسرا پھر مڈل مین کا, اور تیسرا جو ہے ریٹیلر کا. اور 200 روپے کا, کہ 200 روپے کی چیز وہاں سے چلتی ہے اور ریٹیلر کے پاس 400 کی بکتی ہے. یہ بات صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح. یہ سارے جو تینوں لوگ جو انوالوڈ ہیں منڈی میں اور بیچ میں, اور اس کے بعد ریٹیلر کے پاس یا چھاپڑی والے کے پاس یا دکان والے کے پاس, یہ سارے کون ہیں؟ اس میں حکومت کا کیا تعلق ہے, یا آپ کا کیا تعلق ہے, یا میرا کیا تعلق ہے؟ 49,000 ارب ریٹیل کا سائز ہے پاکستان میں, 49,000 ارب. جو ٹیکس اس وقت ریٹ ہے, اگر وہ لگایا جائے, جو ٹیکس اس وقت ریٹ ہے وہ لگایا جائے تو وہ 2,760 ارب روپیہ ٹیکس بنتا ہے ان کا, جو کہ یہ نہیں دے رہے. آپ بتائیں, گیس کریں کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ ہم تو بہت دے رہے ہیں, یہ تو میرا خیال ہے کوئی 100 ارب سے بھی کم دے رہے ہیں. 20 ارب. 20 ارب دینا کتنا چاہیے؟ 2760 ارب دینا چاہیے. اور گلاں کی نہیں کرتے پہ نہیں, یہ تو خیر غریب لوگ ہیں. نہ یہ دیکھیں, بات سنیں, ایک اور میں بات بتاؤں. 66,000 دکان ہے پنجاب گورنمنٹ کی پنجاب کے اندر. 66,000. ہاں, جڑی پنجاب گورنمنٹ دی دکان ہے اودا کرایہ جڑا ہے 5,000, تے نال جڑی پرائیویٹ دکان ہے اودا لاکھ روپیہ. اچھا ٹھیک ہے. یہ ہر بندہ جو ہے, اس بجٹ میں آپ ان پہ کوئی ٹیکس لگا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم ان پہ ٹیکس نہ بھی لگائیں, ایمانداری کے ساتھ جو ہے ٹیکس وصول ہو جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے. اچھی بات ہے کہ بہت بڑی بات ہے. ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور ملک کی ضرورت نہیں ہے, سانو صرف تھوڑی سی ایمانداری دی لوڑ ہے. بہت بہت شکریہ. خیام مداصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ایمانداری کی ضرورت ہے, اور یہ جو اشتہار ہے حکومت کا, اس میں کہا گیا گوشت سستا مل رہا ہے, تو ایمانداری کا تقاضا تھا آپ کو بتایا جائے کہ گوشت سستا نہیں مل رہا. لیکن کوشش اچھی ہے پنجاب حکومت کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.